بلال صاحب از قلم شکیل احمد چوہان۔ لطیف صاحب، کل میں عمرے کے لیے جا رہا ہوں۔ نوشی میڈم آئیں گی، گھر میں جس طرح کی تبدیلی وہ کہیں گی آپ کروا دیجیے گا۔ وائٹ واش، پردے، کراکری، سب کچھ ان کی مرضی کے مطابق ہونا چاہیے۔ بلال نے لطیف کو ساری تفصیل بتائی۔ بلال جب اسکول پہنچا صبح کے 10 بج رہے تھے۔ اسے اطلاع دی گئی کہ نوین بغیر کسی اطلاع کے آج چھٹی پر ہے۔ بلال نے فوزیہ کو فون ملایا۔ جی سر۔ فوزیہ نے فون کال ریسیو کی۔ فوزیہ جی، 10 بج رہے ہیں، اگر آپ 12 بجے تک آفس آ جائیں، صرف 1 گھنٹے کے لیے۔ سر میں آ جاتی ہوں، فوزیہ نے جواب دیا اور کال کاٹ دی۔ بلال نے آفس بوائے کو بلا کر سارے اسٹاف کو میسج بھیجا، 12 بجے میٹنگ ہے۔ جمعہ کی وجہ سے اسکول میں ہاف ڈے تھا، 12 بجے سے پہلے ہی اسکول میں چھٹی ہو گئی۔ سارا اسٹاف ٹھیک 12 بجے میٹنگ روم میں موجود تھا، بشمول فوزیہ کے۔ میں کل انشاءاللہ عمرہ کرنے جا رہا ہوں، تقریباً 2 ہفتے بعد لوٹوں گا۔ 17 مارچ کو میرا ولیمہ ہے، آپ سب کو ود فیملی میری طرف سے دعوت ہے۔ میرے بعد فوزیہ جی میری جگہ ہے۔ میں امید کرتا ہوں آپ ہمیشہ کی طرح میرے معیار سے بہتر ثابت ہوں گے۔ شکریہ۔ میٹنگ ختم ہو چکی تھی، سارا اسٹاف جا چکا تھا۔ فوزیہ اور بلال آفس واپس آئے جہاں پر لیاقت بیٹھا ہوا تھا۔ بلال نے ان دونوں کو چائے پلائی اور فوزیہ کو ضروری ہدایات دیں۔ 1 بجے تک فوزیہ اور لیاقت چلے گئے تھے۔ بلال جمعہ پڑھنے چلا گیا۔ 2 بجے کے آس پاس وہ واپس لوٹا تو اس کا فون مسلسل بج رہا تھا۔ السلام علیکم بٹ صاحب، بلال خوش اخلاقی سے بولا۔ ڈاکٹر محسن بٹ دوسری طرف تھا۔ بلال کدھر ہو؟ کوئی خبر نہیں، بس کچھ مصروف تھا۔ محسن میں کل عمرے کے لیے جا رہا ہوں، 13 تاریخ تک واپس آ جاؤں گا۔ یار مجھے بھی بتا دیتے، میں بھی تمہارے ساتھ پروگرام بنا لیتا۔ محسن نے گلہ کیا۔ ٹیک کیئر، واپسی پر بات ہوگی، بائے۔ محسن نے فون بند کر دیا کچھ ناراضی کے ساتھ۔ بلال سوچوں میں گم کافی دیر آفس میں بیٹھا رہا۔ تقریباً 3 بجے وہ اپنے آفس سے اٹھا۔ گھر جانے کے لیے وہ نکلا تو بابا جمعہ کو یاد کر رہا تھا، جب وہ جمعہ والے دن پیاز گوشت پکاتا اور بابا جمعہ کے گھر ان کے لیے لے کر جاتا تھا، اور وہ دونوں روزہ اکٹھے افطار کرتے تھے۔ بارش اب تیز ہو چکی تھی، جو کہ نماز جمعہ کے وقت ہلکی ہلکی ہو رہی تھی۔ بلال اپنی گاڑی میں بیٹھ چکا تھا۔ بارش کو دیکھ کر اس نے سوچا تھوڑی دیر رک جاتا ہوں۔ وہ گاڑی میں بیٹھے بیٹھے ہی بارش کے رکنے کا انتظار کر رہا تھا۔ بلال کو ایک نمبر سے کال آئی جو اس کے موبائل میں سیو نہیں تھا۔ سر پلیز میری مدد کریں، میری امی کی طبیعت بہت خراب ہے، انہیں ہاسپٹل لے کر جانا ہے۔ نوین روتے ہوئے التجا کر رہی تھی۔ بارش کی وجہ سے کوئی گاڑی اور رکشہ بھی نہیں مل رہا ہے۔ سر پلیز کچھ کریں، خدا کے لیے میری مدد کریں، ورنہ میری امی کو کچھ ہو جائے گا۔ کال کٹ گئی۔ بلال نے کچھ سوچا، پھر تیزی سے گاڑی ڈرائیو کرتا ہوا نوین کے گھر کی طرف سفر کرنے لگا۔ موسلا دھار بارش ہو رہی تھی، آسمان پر کالے سیاہ بادلوں کا راج تھا۔ جوہر ٹاؤن اور ٹاؤن شپ میں سیوریج کا نظام شہر کے دوسرے حصوں کی نسبت قدرے بہتر ہے، اس لیے سڑک پر زیادہ پانی کھڑا نہیں تھا، جس کی وجہ سے بلال بہت جلدی نوین کے گھر کے باہر پہنچ گیا۔ اس نے وہی نمبر ملایا اس غرض سے کہ نوین اپنی ماں کو باہر لے آئے، مگر وہ نمبر بند تھا۔ بارش کی وجہ سے روڈ پر ٹریفک بالکل بھی نہیں تھی اور دور دور تک کوئی بندہ بشر نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ ایک 5 مرلے کا گھر تھا، سنگل اسٹوری۔ بیرونی دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا اور اندر سے کسی کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ بلال کو تشویش لاحق ہوئی۔ وہ اپنی گاڑی سے اترا اور گھر کے اندر چلا گیا۔ ایک چھوٹے گراج کے بعد بڑا ہال تھا۔ بلال گراج سے گزر کر اب وہ ہال میں تھا۔ ہال تقریباً خالی تھا، سوائے 2 صوفوں اور ایک لکڑی کی میز کے۔ ہال میں اندھیرا تھا۔ نوین کہاں ہو آپ؟ بلال نے آواز لگائی۔ اسی لمحے سامنے والے بیڈ روم سے رونے کی آواز گونجی۔ بلال جلدی سے بیڈ روم کی طرف بڑھا، اندر بھی اندھیرا تھا۔ بلال نے دروازہ کھولا تو اسے سامنے بیڈ پر کوئی کمبل کے اندر لیٹا ہوا نظر آیا۔ وہ جلدی سے اس طرف بڑھا۔ جب بلال بیڈ روم میں داخل ہو چکا تھا تو اسی لمحے کمرے کی ساری لائٹس آن ہو گئیں۔ بارش کی وجہ سے بجلی نہیں تھی، یہ کمال یو پی ایس نے دکھایا تھا نوین کی مدد سے۔ نوین دروازے کے پیچھے سوئچ بورڈ کے پاس کھڑی تھی، اپنی کالی چادر کو اوڑھے ہوئے، اپنی آنکھوں پر نقاب کیے ہوئے اور اپنے جسم کو چھپائے ہوئے۔ نوین نے مست نگاہوں سے بلال کو دیکھا۔ اس کی موٹی موٹی کالی سیاہ آنکھوں میں کالا کاجل دعوت گناہ کا پیغام دے رہا تھا۔ بلال نے کمبل کی طرف دیکھا۔ کمبل کے نیچے 2 گول تکیے پڑے ہوئے تھے۔ جب بلال نے کمبل ہٹایا تو اسے پتا چلا بیڈ روم بہت شاندار اور لگژری تھا، سب کچھ ہی کلرفل اور الگ مختلف۔ نوین کالی ناگن کی طرح لہراتی بل کھاتی بلال کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے اپنے چہرے سے وہ کالا نقاب ہٹایا۔ تیکھے نین نقش والی ایک سانولی سلونی لڑکی جس کی آنکھوں میں اس کے دل کی بات پڑھی جا سکتی تھی، وہ بلال کی سالوں کی تپسیا بھسم کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ نوین کی آنکھوں میں نشہ تھا اور وہ بلال کو دیکھ رہی تھی۔
بلال نے اسے دیکھ کر نظریں جھکا لیں۔ بلال، ہائے میں مر جاؤں اس ادا پر۔ نوین نے اپنے ہاتھ سے بلال کی تھوڑی کو اوپر اٹھایا۔ اب تک وہ کالی چادر اس کے جسم پر تھی، صرف اس نے چہرے سے نقاب ہٹایا تھا۔ اس نے وہ چادر آہستہ آہستہ اتاری اور داخلی دروازے کے دائیں ہاتھ پڑی ہوئی بازو والی کرسی پر پھینک دی، پیچھے کی جانب بغیر دیکھے ہوئے۔ کالی چادر کے نیچے اس نے ایک بیہودہ لباس پہنا ہوا تھا جس سے اس کی چھاتی واضح نظر آ رہی تھی۔ وہ ایک کھلے گلے والی نائٹی پہنے ہوئے تھی۔ نوین کے چہرے پر ایک واہیات مسکراہٹ ابھری۔ حیرت ہے بلال، تم اب تک میرے ارادوں کو جان نہیں سکے۔ نوین جی، میں آپ کو پہلی ملاقات میں ہی جان گیا تھا، وہ الگ بات ہے، دیکھ آج رہا ہوں۔ بلال نے تضحیک آمیز لہجے میں کہا، یہ موسم، میرا یہ جوبن، تمہاری یہ جوانی اور یہ تنہائی، کیا سوچ رہے ہو؟ نوین نے نینوں کے تیر چلاتے ہوئے بے حیائی سے کہا، سوچ رہا ہوں ایک عورت اپنے آپ کو کس حد تک گرا سکتی ہے، اسی لیے تو میں چاہتی ہوں تم مجھے اٹھا لو، تھام لو، مجھے اپنا بنا لو۔ بلال، میں تم پر مر مٹی ہوں۔ نینا زبردستی بلال کے گلے لگ گئی۔ بلال نے اسے زور سے خود سے جدا کیا اور اسے بیڈ پر دھکا دے دیا اور خود بیڈ روم سے نکلنے لگا۔ دروازے کے پاس پہنچ کر اس کی نظر نینا کی چادر پر پڑی جو کہ کرسی پر پڑی ہوئی تھی۔ بلال دروازے پر رکا اور پلٹ کر نینا سے کہا جو کہ بیڈ سے اٹھ رہی تھی، کپڑے کی چادر تو تم نے اتار کر پھینک دی ہے، اب کبھی اوڑھنی ہو تو حیا کی چادر اوڑھنا۔ بلال یہ کہہ کر کمرے سے نکل گیا۔ اب وہ ہال میں تھا۔ نینا پیچھے سے بھاگ کر آئی اور بلال کی کمر سے لپٹ گئی۔ اس کے دونوں ہاتھ بلال کے سینے پر تھے۔ بلال، آئی لو یو، پلیز مجھے اس طرح چھوڑ کر نہ جاؤ۔ مجھے تمہاری اور نوشی کی شادی پر کوئی اعتراض نہیں ہے، تم شادی ضرور کرو، مگر یہ تعلق تو ختم نہ کرو۔ شعیب اور ناہید پہلے سے ہال میں کھڑے ہوئے تھے اور نوشی ان دونوں کے پیچھے سے کندھوں کے درمیان سے یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ وہ بلال کے بیڈ روم سے نکلنے سے پہلے ہی وہاں پہنچے تھے۔ کمرے میں روشنی تھی اور ہال میں اندھیرا۔ شعیب نے اسی لمحے ہال کی ساری لائٹس آن کر دی۔ جہاں وہ کھڑا ہوا تھا سوئچ بورڈ بالکل اس کے پیچھے تھا۔ نوشی دیکھ رہی تھی بلال کو حیرت سے، نفرت سے اور حقارت سے۔ بلال کی کمر سے نینا لپٹی ہوئی تھی، وہ آنکھیں بند کیے ہوئے بول رہی تھی، بلال یہ تعلق ختم نہ کرو، بلال پلیز یہ تعلق ختم نہ کرو۔ 1 منٹ کے اندر اندر بلال نے نینا کو خود سے جدا کر دیا۔ اس نے اپنی چھاتی سے نینا کے ہاتھ ہٹا کر اسے اس کے بازو سے پکڑ کر زور لگا کر خود سے جدا کیا تھا۔ یہ کیا بکواس کر رہی ہو؟ چھوڑو مجھے، کس تعلق کی بات کر رہی ہو؟ بلال غصے سے دھاڑا۔ اس کی آنکھوں میں شعلے تھے اور نوشی کی آنکھوں میں نفرت، شدید غصہ۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں۔ کڑکتی بجلی نے چیخ ماری، شاید باہر کہیں کسی پر گری تھی یا پھر بجلی اس سازش پر روئی تھی۔ اس کی خبر نہیں کہ بجلی کڑکنے کی اصل وجہ کیا تھی، یا پھر بارش، وہ تیز بارش۔ بلال کی نظر ان سب پر پڑی، وہ خاموش رہا۔ ناہید سامنے کھڑی تھی، اس کے دائیں ہاتھ 1 قدم پیچھے نوشی کھڑی تھی اور اس سے 2 قدم پیچھے شعیب کھڑا تھا، دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے، ریلیکس۔ اس کے بائیں جانب بجلی کا سوئچ بورڈ تھا۔ نینا نے ان سب کو دیکھا تو اپنا بلاؤز سیدھا کیا۔ مکار حسینہ نے ایک اور چال چل دی، نہیں نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے ہم دونوں کے بیچ میں، بلال تو بڑے شریف آدمی ہے، وہ تو میں دیکھ رہی ہوں۔ ناہید دانت پیستے ہوئے آگے بڑھی اور بلال کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی اور اسے کالر کے نیچے سے گریبان سے پکڑ کر کہا تھا، اتار کر پھینک دو یہ شرافت کا چوغا، میں نے تم سے زیادہ بے غیرت اور بے حیا شخص آج تک نہیں دیکھا۔ ناہید نے بلال کو گریبان سے پکڑ کر جھنجھوڑا تھا۔ نوشی کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ بلال پتھرائی ہوئی آنکھوں سے نوشی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ناہید نے نوشی کی طرف دیکھا تو بولی، شعیب سنبھالو بہن کو اور چلو یہاں سے۔ ناہید آگے تھی اور شعیب نے بازو میں لے کر نوشی کو سنبھالا ہوا تھا۔ نینا آدھ ننگی نظریں جھکائے بلال کے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے اپنے بازوؤں سے اپنی ننگی چھاتی کو چھپایا ہوا تھا۔ بلال کمرے میں واپس گیا اور کرسی پر پڑی کالی چادر اٹھائی اور واپس نینا کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، اور وہ کالی چادر اس کے کندھوں کے اوپر سے نینا پر ڈال دی تھی۔ نوین جی، کپڑے کی چادر عورت کو تحفظ دیتی ہے اور حیا کی چادر اوڑھنے سے عورت کو عزت ملتی ہے، اور دونوں چادریں اوڑھنے سے عورت کا اپنا ہی بھلا ہوتا ہے۔ بلال تھوڑی دیر خاموش رہا، جیسے اپنے آپ کو سنبھال رہا ہو۔ بلال نے صبر کی طاقت سے اپنے آپ کو ریزہ ریزہ ہونے سے بچا لیا تھا، مگر اپنی تکلیف نہیں چھپا سکا۔ نوین جی، میں نے آپ کو معاف کیا اور میں دعا کرتا ہوں میرا اللہ بھی آپ کو معاف کر دے۔ بلال دکھ میں ڈوبی ہوئی گھائل آواز کے ساتھ بول رہا تھا۔ نینا نے اپنی پلکوں کے کواڑ کھولے۔ نینا کے موٹے موٹے نینوں میں آنسو چمک رہے تھے۔ اس نے عقیدت سے بلال کے چہرے کو دیکھا جو چند منٹ پہلے ہوس اور بے حیائی سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے اشک اب اس کے گالوں پر تھے۔ نینا کا دل اسے اب ملامت کر رہا تھا کہ تم نے چند لاکھ روپوں کے لیے کسی کی عزت کو داغدار کر دیا
اور اسے دیکھو، اس نے تمہیں معاف بھی کر دیا اور تمہارے لیے دعا کر رہا ہے۔ بلال وہاں سے جا چکا تھا۔ نینا اسی جگہ کھڑی ہوئی آنسو بہا رہی تھی۔ اس نے وہ بلال کی اوڑھنی کو اپنے ہاتھ سے پکڑا اور خود سے عہد کیا، بلال تم نے میرے ننگے اور غلیظ بدن پر جو 2 چادریں ڈالی ہیں، میں انہیں کبھی اترنے نہیں دوں گی، کبھی نہیں۔ میرے لیے دعا کرنا، اللہ مجھے معاف کر دے۔ نینا روتے روتے زمین پر بیٹھ گئی۔ اس نے اپنی پیشانی زمین پر رکھ دی۔ اس کی ہچکی سے ہال گونج رہا تھا۔ ولید صبح ہی سے بلال کو فالو کر رہا تھا۔ وہ شعیب کے ساتھ رابطے میں تھا اور لمحہ بلمحہ شعیب کو اپ ڈیٹ کر رہا تھا واٹس ایپ کے ذریعے۔ ناہید نوشی کو اپنے ساتھ اپنی فیکٹری لے کر آئی تھی۔ گھر سے کوٹ لکھپت کا فیکٹری ایریا اور ٹاؤن شپ آمنے سامنے ہیں۔ ان کے درمیان ایک تقریباً 100 فٹ کی ڈبل روڈ واقع ہے۔ ناہید کی فیکٹری اور نینا کا گھر چند منٹ کی دوری پر تھے۔ جیسے ہی بلال نینا کے گھر کے باہر پہنچا، ولید نے شعیب کو اطلاع کر دی تھی۔ شعیب اور ناہید نوشی کو وہاں لے کر آ گئے تھے۔ ناہید جو کچھ نوشی کو دکھانا چاہتی تھی وہ اس میں کامیاب ہو چکی تھی۔ ولید نے ہی ارم واسی کے ذریعے نینا کو بلال کے آفس میں رکھوایا تھا۔ بلال پہلے دن ہی جان چکا تھا کہ نینا کس طرح کی لڑکی ہے۔ نینا ایک مشہور کال گرل تھی جو اپنے جسم کا دھندا کرتی تھی۔ بلال کو یہ سب تو معلوم نہیں تھا، مگر اس نے نینا کے بے حیا نین ضرور پڑھ لیے تھے۔ ایک دفعہ بلال نے توشی سے کہا بھی تھا، اس لڑکی کی آنکھیں بولتی ہیں۔ نینا اور ارم میں فرق یہ تھا، نینا کال گرل تھی اور ارم کی زندگی میں دل نواز ڈیگی کے بعد ولید چوتھا آدمی تھا۔ دل نواز ڈیگی اس کی محبت تھا، بعد میں آنے والے 2 شخص اس کی مجبوری تھے، اور اب ولید اس کی عادت، اس کا نشہ۔ ولید اور ارم کو ایک دوسرے کی لت لگی ہوئی تھی۔ ارم مجبور تھی شروع میں، اور نینا شروع ہی سے عادت سے مجبور تھی۔ مجبور انسان اور عادت سے مجبور انسان میں فرق ہوتا ہے۔ عادت سے مجبور نے تو توبہ کر لی تھی، سچی پکی توبہ۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ مجبور کیا کرتی ہے۔ ارم کا ایک کمال اور بھی تھا کہ وہ جب بلال سے ملی تھی، اس نے کبھی بھی بلال کو نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا اور کبھی بھی اس سے کوئی فضول بات نہیں کی تھی۔ ارم نے ہمیشہ بلال سے سیدھی اور مختصر بات کی تھی۔ اسی وجہ سے بلال اسے نوشی کے ڈریسز کے لیے 3 لاکھ روپے دے کر آیا تھا۔ بلال ارم کے متعلق اچھی رائے رکھتا تھا۔ ارم اور ولید اپنے بنائے ہوئے پلان میں بڑی آسانی سے کامیاب ہو چکے تھے۔ شعیب اور ناہید کی وجہ سے دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے۔ یہ چاروں بلال کے دشمن تھے، اس لیے آپس میں دوست بن گئے تھے۔